اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کا ان کی طرف اشارہ تھا، منافقین کی طرف اشارہ تھا۔ میں بلا تمثیل یہ بات کہوں گا کہ میں اور میرا طبقہ علماء معراج کو بڑی شد و مت سے بیان کرتا ہے، لیکن ساتھ ڈنڈی بھی مارتا ہے، ساتھ ناانصافی بھی کرتا ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام کے شرف کو، اعزاز کو، اکرام کو بیان کیا جاتا ہے، عین ایمان اور باعث اجر و ثواب ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں جاتا۔ سدرۃ المنتہی، جنت الماوا، فکان قاب قوسین او ادنی، اس پر میں بات کرتا ہوں ابھی اختصار کے ساتھ۔ آگے بھی کچھ ہوا تھا شیخ صاحب، کچھ ہوا تھا آگے۔ جنت کے مشاہدات، دوزخ کے مشاہدات، اور مستحقین جنت اور وہ جو مستحقین نار ہیں، ان دونوں کو بھی کیٹاگوریکلی اللہ نے دکھایا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ بھلا میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ میں تو نہیں آپ کو بتاؤں گا، میں تو اتنا ہی بتاؤں گا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ۔ میں تو یہیں تک بتاؤں گا، آگے میں نہیں جاؤں گا۔ آگے جانے سے کام خراب ہوتا ہے، آپ کے دل پر بھی بوجھ ہے، آپ بھی بوجھ نہیں۔ تو میں جب آپ کو بتاؤں گا کہ جہنم میں ایسے لوگ بھی تھے جو صدقہ نہیں دیتے تھے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے، جو لوگوں کی حق تلفی کرتے تھے، جو دوسروں کا مال کھاتے تھے، تو یہ باتیں خوش تھوڑی کرتی ہیں، یہ باتیں تو پریشان کرتی ہیں۔ تو آپ کو یہاں بلا کے پریشان کرنا تو میرا مقصد نہیں ہے نا، آپ کو بلا کے خوش کرنا، اور خوش کرنے کے بعد آپ کو جنتی بنا کے باہر بھیجنا، اصل میرا کام تو یہ ہے نا۔ یہ تو کسی اور کا کام ہوگا، شاید کوئی آنے والے وقتوں میں کر گزرے تو کر گزرے، میں تو نہیں کر سکتا نا۔ نہ تو آپ نے واہ واہ کرنی ہے، آپ نے بوجھل دل کے ساتھ سر لٹکا کے یہاں سے باہر نکلنا ہے، قصور ہمارا ہے۔ چلتے ہیں جی، مشاہدات کی طرف بھی چلتے ہیں۔ اس میں نجم جو ہے روٹ کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کا اوریجن ہوتا ہے نا، اوریجن، روٹ، اسے نجم کہا جاتا ہے۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، النجم انہ محمد، کہتے ہیں والنجم اذا ہوا، جو ہے اس میں نجم سے مراد رسالت مآب علیہ السلام کی ذات ہے۔ ہویت نزولہ من السماء، جو آسمان سے اترا، لیلۃ المعراج، لیلۃ المعراج سے، یعنی شب معراج کو جو آسمان سے اترے۔ اللہ فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا، اس ستارے کی قسم جب وہ نیچے اتر رہا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں ستارہ جس اشارہ اللہ کا ہے، رب العزت کا، اس سے مراد رسول کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ یہ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں، میں نہیں، خانوادہ اہل بیت سے وہ فرماتے ہیں۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی اصل جو اوریجن ہے وہ رسول کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ اس میں جن ہے، انس ہے، شمس ہے، قمر ہے، شجر ہے، حجر ہے، برگ ہے، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حور و غلمان ہیں۔ ایک اللہ کا وجود ہے اور ایک ما سوی اللہ، ایک اللہ کے سوا، دو ہی چیزیں ہیں نا، ایک ذات الہی اور دوسری ما سوی اللہ، اللہ کی ذات کے سوا پوری جو مخلوق ہے اس سب کا اوریجن امام جعفر صادق فرماتے ہیں، ان ہر چیز کا اوریجن، ماخذ اور اس کا جو روٹ اور اس کی جو اصل ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ یہ امام جعفر صادق نے بات کی، وہ فرما رہے ہیں۔ اور اس پر امام عبدالرزاق کی حدیث، جسے حدیث جابر بھی کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی، رات بھی میں نے اس کو پڑھا، دوبارہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الانبیاء اشیاء نور نبی کا، سب سے پہلے اللہ نے آپ کے نبی کے نور کو پیدا کیا، من نوری ولم یکن فی ذالک الوقت ولا لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس حدیث کی بنیاد پر امام جعفر صادق نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ نجم جو ہے اصل اور روٹ اگر مراد لی جائے تو ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ تو گویا کہنا وہ یہ چاہتے تھے کہ خلا کی ان گنت جو وسعتیں ہیں، دھنک کے جو رنگ ہیں، اور جو محامد و محاسن کائنات کے اس کی قندیلیں ہیں، وہ ساری کی ساری روشن ہیں تو نام مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور آپ کی ذات سے روشن ہیں۔ یہ امام جعفر صادق نے یہ بات فرمائی۔
اگلی بات، اقبال نے کہا تھا لوح بھی تو قلم بھی تو، اقبال نے کہا تھا نا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، یہ اللہ کی لوح بھی آپ کی ذات ہے، قلم بھی آپ کی ذات ہے، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو گنبد آبگینہ ہے، یہ آسمان اور یہ ساری یہ کہکشائیں اور یہ سارے پلینٹس اینڈ سٹارز اینڈ ایوری گلیکسیز اینڈ ایوری کلسٹرز آف سٹارز، ساری کی ساری ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ میں آگے چل کے اقبال کی بات پھر کروں گا۔ صاحب حکم کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، ہوا ہوتا ہے نیچے اترنا، بلند ہونا بھی ہوتا ہے، نیچے اترنا بھی ہوتا ہے۔ صاحب حکم کہتے ہیں لمن کثرت ملازمتہ ما دلہ صاحب حکم وما غوا، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے صاحب ہیں، اے بنی آدم جو تمہارے صاحب ہیں۔ صاحب کہتے ہیں جس کا کثرت کے ساتھ کسی کے ساتھ وقت گزرا ہو، مصاحبت اسی کہتے ہیں نا کہ یہ میرے صاحب ہیں، ان کا وقت کثرت سے میرے ساتھ گزرا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لفظ مصاحب استعمال کر کے، صاحب استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کی پاکیزہ زیست اور حیات کا ہر چیپٹر کھول کے رکھ دیا ہے۔ دیکھیں صاحب کسے کہتے ہیں؟ جو زیادہ تر وقت آپ کے ساتھ گزارے، اور جو زیادہ وقت ساتھ گزارے گا اس کے سامنے آپ کی حیات کا ہر ورک موجود ہوگا۔ آپ کے ساتھ کوئی بندہ اگر رہتا ہے، صبح آتا ہے رات کو جاتا ہے، صبح پھر آ جاتا ہے، کہ 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال رہتا ہے، تو کیا اس کو آپ کے معمولات کا پتہ نہیں ہے، آپ کی عادات کا، آپ کے مزاج کا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے صاحب نہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں، ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ بتا دیا رب نے کہ تمہارے صاحب کی زیست کا ہر باب شبنم کی طرح پاکیزہ ہے، تمہارے صاحب کی حیات کا ہر ورک اور ہر باب جو ہے وہ شبنم کی طرح پاکیزہ ہے۔ اللہ نے دلہ کا لفظ اور غوا، دلہ اور غوا دو لفظ استعمال فرمائے اللہ تعالیٰ نے، دونوں کا معنی بھٹکنا ہوتا ہے، راستہ گم کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تو تمہارے صاحب انہوں نے راستہ گم کیا اور نہ ہی آپ کے صاحب بھٹکے، بلکہ سیدھی راہ گئے اور سیدھی راہ واپس آئے۔ میں کسی دوسرے سٹی میں چلا جاؤں، اپنی منزل پر پہنچ بھی جاتا ہوں تو واپس آتے ہوئے راستہ ہی بھول جاتا ہوں کہ میں کس طرف سے آیا تھا، مجھے ہوش ہی نہیں ہوتی۔ جو ساتھ ہوتا ہے پوچھتا ہے یار یہ سائن آیا تھا راستے میں؟ یہ تو نہیں آیا تھا۔ کہتا استاد جی آپ کا منہ ادھر تھا، یہ اس طرف تھا یہ سائن، تب آپ کو پتہ نہیں چلا یہ راستے میں آیا تھا۔ وہ سارے راستے گو مگو کی کیفیت رہتی ہے، بندہ نکلتا ہے تو راستہ بھول جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہیں یہ نہ سمجھنا کہ میرے محبوب راستہ بھول گیا ہے، نہ میرا محبوب راستہ بھولا ہے، نہ راستہ گم ہوا ہے، یہ تمہارا صاحب ہے، محبوب میرا ہے اور صاحب تمہارا ہے۔ فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی لبوں کی جنبش میری مرضی کے بغیر نہیں ہوتی، میرے نبی کی لبوں کی جنبش میری مرضی کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ نہ کہ بھی سمجھنا کہ یہ لبوں کی جنبش، ہم ان کی لبوں کی جنبش پر بھی قادر ہیں، اور یہ جنبش تب کرتے ہیں جب میں چاہتا ہوں، اور وہی کچھ کہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں، وہی کچھ فرماتے ہیں جو میں چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو زبان سے آئے کہتے چلے جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میرا معمول تھا کہ میرے سالت امام علیہ السلام جو فرماتے میں لکھ لیتا ہوں۔ مجھے سب نے کہا کیوں لکھتے ہو بھائی، قلم کاغذ لے کے بیٹھ جاتے ہو، لکھتے چلے جاتے ہو، لکھتے چلے جاتے ہو، اور کہا کہ ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ کبھی آپ حالت جمال میں ہوتے ہیں، کبھی آپ حالت جلال میں ہوتے ہیں، نہ جانے کس وقت کیسا مزاج ہو۔ آپ نے لکھنا چھوڑ دیا۔ رسالت امام علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ ابن عمر بن عاص کیا بات ہے، آج کل ہاتھ میں کاغذ قلم نظر نہیں آتا؟ اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے میرے دوستوں نے کہا ہے کہ آپ کی حالات، آپ کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، تو کبھی آپ جمال میں ہوتے ہیں، کبھی جلال میں ہوتے ہیں، تو فرمایا اکتب، عبداللہ لکھا کرو، عبداللہ لکھا کرو، فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا الحق، خدا کی قسم میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، صرف حق ہی نکلتا ہے۔ بھئی کیوں نہ نکلے حق، جب لبوں کی جنبش پر بھی پہرا رب کا ہو اور الفاظ جو ہیں بھی وہی ادا ہو، وما ینطق عن الہوی، کہ اپنی خواہش سے نہیں بولنا، اللہ فرماتے ہیں جو میں وہی کرتا ہوں وہی کچھ بولتے ہیں اور وہ کچھ نہیں بولتے۔ اگلی بات ہے جی علامہ شدید القوا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس روئے زمین پہ اپنے نبی کو کسی رسمی تعلیم کا محتاج نہیں ہونے دیا۔ فارمل ایجوکیشن ہم سب نے لیے نا، فارمل ایجوکیشن،
پری نرسری، نرسری، پریپ، کلاس 1، پلے گروپ 1 2 3 ہے نا، سارے فارمل ایجوکیشن ہے، اور ہم سب محتاج ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو رسمی تعلیم کا محتاج ہونے نہیں دیا، نہ کسی کے سامنے زانوں میں تلمذ طے کر کے پڑھنے کا موقع دیا ہے۔ علمہ شدید القوا، آپ کو علم اس ذات نے دیا ہے جو بڑی ہی قوت والی ہے، بڑی ہی قوت والی۔ صریحاً اللہ نے فرما دیا کہ اس کائنات کے اندر میرے محبوب کا کوئی استاد نہیں ہے، اگر ہے تو میں خود ہوں، اگر ہے تو میں خود ہوں۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، فرمایا قرآن میں نے سکھایا ہے، میں نے۔ کیسے شک کرو گے تم میرے نبی کی ذات پہ؟ کیسے شک کرو گے؟ ان کو سکھانے والا رحمان ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، فرمایا حبیب پڑھائے گا رب، پڑھیں گے آپ، اور ایسا پڑھائے گا کبھی بھولیں گے ہی نہیں۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم آپ کو خود پڑھائیں گے، ہم آپ کو خود پڑھائیں گے۔ فَلَا تَنْسَىٰ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رب پڑھائے اور آپ بھول جائیں، رب پڑھائے اور آپ بھول جائیں، سوال اس کا پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے بڑا صاف پیغام دے دیا کہ وہ رحمان ہے جس نے آپ کو اپنا کلام سکھایا۔ اگلی بات دیکھتے ہیں جی، کوشش کرتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ پتہ نہیں میرا شاگرد آیا کہ نہیں آیا، مجھے 2 دن پہلے جب میں دیکھ رہا تھا سورہ نجم تو مجھے بتا رہا تھا کہ استاد جی وہ ہمارے علاقے میں، وہ جنوبی پنجاب سے ہے، جنوبی پنجاب سے، میں آگے جا کے بات کرتا ہوں اس کی بھی، کہ یہ وائزین نے کیا ہماری زندگیوں کے اندر زہر گھول دیا، ہمارے ایمان اور عقیدے برباد کر دیے، وہ میں پھر آگے بات کرتا ہوں جی۔ یہ قوسین کمان کے 2 سروں کو ملائیں، عرب کا ایک دستور تھا کہ 2 قبائل کے سردار آمنے سامنے آ جاتے تھے، جب دوستی ڈیولپ ہوتی تھی، تعلقات ان کے استوار ہوتے تھے، تو کمان کے دونوں سرے ملا دیتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہمارے مفادات جو ہیں وہ یکساں ہیں، دکھ بھی یکساں ہیں، سکھ بھی یکساں ہیں، دشمن بھی یکساں ہے، دوست بھی یکساں ہے۔ کمان کو ایسے کرتے اور کرنے کے بعد جوڑ دیتے دونوں سرے۔ اللہ نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اس پر بھی میں علامہ اقبال کی بات بھی کروں گا، وہ آگے جا کے بات کرتا ہوں میں۔ اس میں تھوڑی امام فخر الدین رازی کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہت بڑے مفسر، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں، فرمانا چاہتے ہیں کہ میری اور میرے رسول کی رضا ایک ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ فرماتے ہیں میری اور میرے رسول کی ناراضگی بھی ایک ہے، ٹھیک ہے، میری اور میرے رسول کی اطاعت بھی ایک ہے۔ فرمایا میرا اور میرے نبی کا حکم بھی ایک ہے، میرا اور میرے نبی کا حلال و حرام کردہ بھی ایک ہے۔ فرما دیا کہ مجھے دھوکہ دینا یا میرے نبی کو دھوکہ دینا بھی ایک ہے، مجھے ایذا دینا اور میرے نبی کو ایذا دینا بھی ایک ہے، میرا خریدنا اور میرے نبی کا خریدنا بھی ایک ہے۔ آئیے اب انہی باتوں پر آیات قرآنیہ لیتے ہیں جو میں نے یہ کلمات کہے آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ نساء آیت نمبر 80، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کر لی؟ ٹھیک ہو گیا، سورۃ نساء آیت نمبر 80، جس نے کس کی اطاعت کی؟ رسول کی، رسول کی۔ فقط اطاع اللہ، تو بس ایسے ہی ہے جیسے اس نے رب کی اطاعت کر لی ہو، ٹھیک ہو گیا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے بیعت کی میرے رسول پہ، رسول کے ہاتھ پہ، دست مبارک پہ، اصل میں انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ کہاں بیعت کی ہے؟ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ سورۃ فتح ہے، آیت نمبر 10 ہے اس کی آگے آیت، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے ہاتھوں پر رب کا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ رب کا نہیں تھا، ہاتھ رسول کریم علیہ السلام کا تھا۔ اللہ نے فرمایا بظاہر تمہیں یہ ہاتھ میرے نبی کا نظر آ رہا ہے، دراصل یہ ہاتھ اللہ کا ہے، اس کا دست قدرت ہے، اس کا کیا ہے؟ دست قدرت ہے۔ اب اللہ نے فرما دیا کہ فعل مصطفیٰ جو ہے وہ فعل خدا ہے، میرا فعل آپ کا فعل تو نہیں ہو سکتا نا۔ یہ میں نے ابھی یہ واچ اٹھائی ہے، آپ نے اٹھائی ہے واچ؟ یہ تو میں نے اٹھائی ہے، آپ نے کہاں سے اٹھا لی ہے؟ تو میرا فعل آپ کا فعل یکساں کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے نبی کا فعل ہے جس سے شریعت تشکیل پاتی ہے، اصل میں وہ اللہ کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کنکریاں محبوب آپ پھینک رہے تھے لیکن وہ آپ تو نہیں پھینک رہے تھے، وہ آپ تو نہیں، وہ تو رب پھینک رہا تھا۔ وہ تو کون پھینک رہا تھا؟ رب پھینک رہا تھا۔ اللہ نے فرما دیا انفال کی آیت نمبر 17،
اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ نہیں، دھوکہ رسالت ماؤ علیہ السلام کو دیتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی بات کو نہ سننا بھی جو اذیت کے مطابق، اذیت دینے کے مترادف ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 62، واللہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ ان میں سے ایک کو راضی کیا جائے۔ کس کو راضی کیا جائے؟ میں اور شیخ ریاض صاحب، ہم دونوں میں سے ایک کو راضی کرنا ہی میرا مدعا اور مقصد ہے۔ کس کو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس کے محبوب اور اس میں سے کسی ایک کو راضی کر دیا جائے۔ ہمارے فقہاء نے، مفسرین نے لکھا جو ہو ضمیر ہے، پروناؤن ہے، یہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے، یہ لوٹ رہا ہے رسالت ماؤ علیہ السلام کی جانب، آپ کی طرف اشارہ ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا هُوَ أَوْحَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے وحی کی اپنے محبوب کی جانب، پس ہم نے وحی کی، جو وحی کی، پہلے خود ہی فرما دی ہم نے وحی کی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، میں نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، مَا أَوْحَىٰ، جو مرضی کی۔ نہیں تو ضرورت کیا تھی بتانے کی؟ بھئی ظاہر ہے آپ تشریف لے گئے، حاضر خدمت ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں کلام ہوا، وحی فرمائی، اللہ نے ذکر فرمایا وحی کا، لیکن فرمایا جو وحی میں نے مرضی کی، جو میں نے وحی بندے کی طرف وحی کی، ما اوحا، جو میں نے مرضی کی، مرضی وحی میں نے کی، یعنی قلب اطہر پر، رسول کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ وحی فرمائی۔ ایسا ہی ہے نا؟ نہیں بات نہیں، جبریل امی کہاں تھے؟ سدرہ پر رک گئے تھے نا، رک گئے تھے، اوپر نہیں گئے نا۔ تو یہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ کہاں ہوا تھا؟ یہ سدرہ سے اوپر ہوا تھا، میڈیم کوئی نہیں تھا درمیان میں، تھا میڈیم کوئی واسطہ تھا؟ نہیں تھا نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اس وقت وحی کی جب درمیان میں واسطہ بھی کوئی نہیں تھا، تو میں نے بلا واسطہ اپنے محبوب کے قلب اطہر پر وحی کی میں نے۔ اللہ روح البیاں اسماعیل حقی فرماتے ہیں اللہ یطلع علیہ غیرہ، اگر جو وحی اللہ نے اس مقام پر جو وحی فرمائی، اگر اس سے لوگ مطلع ہو جائیں، کون مطلع ہو جائیں؟ لوگ مطلع ہو جائیں، لو بشین کلمۃ من تلک الاسرار لجمیع الاولین والآخرین لماتوا جمیعا ثقل ذالک، فرماتے ہیں وہ وحی اتنا بوجھ ہے، اتنا بوجھ ہے، اس وحی کا ایک کلمہ اگر ظاہر ہو جائے تو کائنات کی ہر زیرو چیز کا وجود ختم ہو جائے، اتنا بوجھ ہے اس ایک کلمے کا۔ وہ جو وحی اللہ نے فرمائی بلا واسطہ قلب مصطفیٰ پر براہ راست وحی فرمائی، اگر اس کا ایک کلمہ ظاہر ہو جائے تو کائنات کے اندر ہر ذی روح چیز، ہر حیات رکھنے والی چیز جو ہے لماتو، اس کا وجود ہی ختم ہو جائے، مر جائے اس کے سکل سے۔ تھوڑی بات مشکل ہے نا؟ مشکل، دل میں خیال ہی آ رہا ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ وحی کا ایک کلمہ آئے اور یہ فرشتے بھی مر جائیں، جنات بھی مر جائیں، انسان بھی مر جائیں، نباتات بھی، اور ہر چیز ختم ہو جائے۔ بھلا وحی کا بھی اتنا بوجھ ہوتا ہے؟ اللہ کے کلمے کا اتنا بوجھ ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ ہاں اللہ فرماتے تم نہ مانو، تمہیں میں بتاتا ہوں میرے کلمے کا بوجھ کتنا ہے۔ سورۃ حشر آیت نمبر 20، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ تو میرے محبوب کا دل ہے جو میرے وحی کا بوجھ اٹھا رہا ہے، اگر میں اپنی وحی پہاڑوں پر نازل کر دوں تو زمین کا ہر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے میرے وحی کے خوف سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی نا بات؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میری وحی اور میرے کلام کا اتنا بوجھ ہے، اتنا ثقل ہے کہ اگر اسے میں نازل کر دیتا علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے یہ زمین کے پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنا بوجھ ہے۔ اور بتا دیا کہ یہ میرے محبوب کا سینہ ہے جس نے 6666 آیات کا بوجھ اپنے اوپر برداشت کیا، وگرنہ اس کا اتنا بوجھ ہے میرے ایک کلمے کا کہ تمہارے پہاڑ اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ میں نے آیت پڑھی سورہ حشر کی،
آیت نمبر 20 میں نے تلاوت کی. کیا وحی کو ایسے سمجھتے ہیں؟ اللہ کے کلام کو آپ ایسے سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کو اکبر بھی کہتے ہیں، کلام کو معمولی سمجھتے ہیں. نہیں، ما کذب الفؤاد ما رأى. اسی پر بات ختم کر لیتا ہوں جی. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں اور دل اس کی تصدیق نہیں کرتا. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لیکن دل میرا تصدیق نہیں کر رہا ہوتا. کبھی دل کہہ رہا ہوتا ہے اور آنکھیں اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب نے جب میرا دیدار کیا تو نہ تو یہ نظر کا فریب تھا، فریب نظری نہیں تھا، نہ یہ آنکھوں کا دھوکہ تھا. فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو میرے محبوب کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں دل اس کی تصدیق کر رہا تھا. نہ بصارت میں نہ بصیرت میں کوئی تضاد نہیں تھا، کوئی تضاد نہیں تھا. فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ آنکھیں دیکھ رہی تھی نور الہی ہے اور دل کہہ رہا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. فرمایا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ما کذب الفؤاد ما رأى، جو میرے محبوب نے مجھے دیکھا وہ وسوسوں سے پاک تھا اور دل کو عرفان و ایقان حاصل تھا، دل کو یقین حاصل تھا کہ میں اپنے رب کے نور کو دیکھ رہا ہوں. کوئی تردد میرے نبی کو نہ کبھی نبوت میں ہوا، نہ کبھی وحی میں ہوا، نہ کبھی ملائکہ میں ہوا، اور ہر بات پر یقین کامل رہا. ہر بات پر کیا رہا؟ یقین کامل رہا. فرمایا 2 دفعہ دیکھا. افتمارونہ علی ما یری، کیا تمہیں اختلاف ہے اس بات پہ، جھگڑا کرتے ہو کہ میرے نبی نے مجھے دیکھا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ، 1 دفعہ نہیں دیکھا، 2 دفعہ دیکھا. 1 دفعہ نہیں دیکھا، 2 دفعہ دیکھا. کیوں جھگڑتے ہو، کیوں اختلاف کرتے ہو اس بات پہ کہ دیکھا نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں عند سدرۃ المنتہیٰ عندہا جنت المأویٰ، وہاں بھی دیکھا، وہاں بھی دیکھا، ادھر بھی دیکھا، ادھر بھی دیکھا. ہاں، ادھر جانا چاہتا ہوں جی آپ کے مشاہدات کی طرف. یہ تو بات اب چلتی چلی جائے گی اور ڈھانپ لیا سدرا کو. ما زاغ البصر وما طغیٰ. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اور بات بھی یاد رکھنا، جب میرے محبوب نے مجھے دیکھا تو نہ تو نگاہیں چندھیائیں درماندہ ہوئیں، نہ حد ادب سے آگے بڑھیں. ادب الہی برقرار رہا، ادب الہی برقرار رہا. فرمایا زے کہتے ہیں دائیں یا بائیں مڑ جانا. ما زاغ البصر، جب مجھے دیکھا تو نگاہیں نہ دائیں ڈائیورٹ ہوئیں نہ بائیں ڈائیورٹ ہوئیں، مجھے ہی دیکھتی رہ گئیں. فرمایا وما طغیٰ، اور نہ ہی حد ادب سے آگے بڑھی ہیں. ادب کے تقاضے میرے محبوب نے پورے کے پورے جو ہیں وہ قائم اور دائم رکھے. اس بات کو یہیں چھوڑتے ہیں. پھر اللہ موقع دے گا، سورہ نجم کو لے کے آگے چلیں گے، لیکن اس سے اب اگلی بات کی طرف آتے ہیں، کچھ مشاہدات کی طرف آ جاتے ہیں. چلیں مشاہدات کی طرف. مشاہدات سے آپ کیا مراد دیتے ہیں؟ یہ حدیث سے میں نے فوٹو کاپی کروا کے ہائی لائٹ کیا. یہ مشاہدات ہیں جی، میں پڑھنے جا رہا ہوں. پہلے سیکوینس سے چلتے پہلے ایک یہ مشاہدہ پڑھ لیتا ہوں جی، آپ یہ دیکھیے گا جی. آپ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ثم اتی علی قوم تقرض السنتهم، پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے مجھے اس قوم کے پاس لے کے آئے جن کی زبانیں السنتهم تقرض، جن کی زبانیں کاٹی جا رہی تھیں، وشفاہم، ان کے ہونٹ بھی کاٹے جا رہے تھے، زبانیں بھی کاٹی جا رہی تھیں. یہ میں مشاہدات بیان کر رہا ہوں جو آپ کو مشاہدہ کروایا گیا. وہ کاٹے جا رہے تھے بمقارید، مقارید کہتے ہیں کینچی کو، اسے کاٹے جاتے تھے. من حدید، وہ لوہے کی بنی تھی. کلما قردت، جب سارا ہونٹ کٹ جاتا، زبان بھی کٹ جاتی، عادت پھر واپس ڈیولپ ہو جاتی، دوبارہ ہونٹ بھی آ جاتے، زبان بھی آ جاتی. کما کانت، جیسے پہلے تھی، زبان بھی اور ہونٹ بھی. اور لا یفتر عنہم من ذالک شیء، اور یہ پروسیس رک نہیں رہا تھا. زبان کٹتی، کاٹتے، ہونٹ کاٹتے، پھر دوبارہ آ جاتے، زبان نکالتے، لٹکتی، کاٹتے، پھر آ جاتے، دوبارہ لوٹتے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. کالا ما ہؤلاء یا جبریل، میں نے جبریل سے پوچھا جب مشاہدہ کروایا گیا جہنم کا، اس کے اندر میں نے جبریل یہ کون ہے؟ فقالا ہؤلاء خطباء امتی کا،
یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ خطیب کا مفہوم میں آپ کا خطیب ہوں نا؟ کرتے ہیں اون کرتے ہیں مجھے؟ اون نہیں کرتے آپ مجھے؟ ہاں تو میں خطیب ہوں نا آپ کا، اون کریں مجھے۔ میں 22 سال سے آپ کے پاس ہوں افتخار صاحب، میں تو آپ کے پاس ہوں، آپ کے پہلو میں ہوں، کیسے آپ مجھے اون نہیں کرتے؟ میں تو آپ کا خطیب ہوں۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں، خطباء الفتنہ تھا، فتنہ پرور خطیب۔ کون سے خطیب؟ فتنہ پرور خطیب، یقولون ما لا یفعلون، حقائق کے برعکس، ان کے قول و فعل میں تضاد، ان کے قول و فعل میں تضاد۔ آئیے جی اب اس پر امام غزالی کی عبارت لیتے ہیں۔ 1000 سال پہلے امام غزالی نے کیا لکھا خطباء کے بارے میں؟ خطباء فتنہ نہیں پھیلاتے، مانے نہ پھیلاتے، الا ماشاء اللہ، ایکسیپشن از آلویز دیئر، ایکسیپشن از آلویز دیئر۔ میں سب کو نہیں لپیٹ رہا۔ بچہ مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ میں جب سورۃ نجم دیکھ رہا تھا تو بیٹھے بچے میرے پاس، بڑے بڑے بچے بیٹھے ہوتے ہیں کتابیں لے کے کھول کے، تو مجھے کہتے ہو استاد جی وہ آپ کو جنوبی پنجاب سے بچہ، سرائی کی پٹی سے ہے، مجھے کہتے ہو استاد جی وہ آپ پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا، اس نے حفیظ صاحب کے ساتھ آنا تھا اس نے، تو کہتے ہو استاد جی میں آپ کو بات بتاؤں؟ میں کہ بتاؤ بیٹا۔ کہتے ہو ہمارا وہ خطیب ہے، تو ظاہر سرائکی میں خطاب کرے گئے، اس نے سرائکی میں خطاب کر رہا تھا، اور اس نے جب بتایا کہ جب جی ملاقات تھی اللہ تعالیٰ دی اپنے محبوب تعالیٰ ملاقات تھی اون اللہ جی واپس مڑن لگے، اللہ تعالیٰ فرمایا کتنا ویندے پے میرے محبوب، کتنا ویندے پے وے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد خطیب نے سر کے ساتھ شعر پڑھا، جانی رات رہ پاؤ گالی کرے سوں، یہ خطیب پڑھ رہا ہے، جانی رات رہ پاؤ گالی کرے سوں، مدتاں دی گالی رل مل کرے سوں، اے محبوب رات ٹھہر جاؤ، کچھ باتیں کرنی ہیں آپ کے ساتھ۔ یہ خطیب وہ گا رہا تھا، گا کے سنا رہا تھا۔ نہیں فتنہ پرور خطیب نہیں ہے۔ آج آپ نے سوشل میڈیا کھولنا ہے اور جا کے دیکھنا ہے، بڑی بڑی کتابیں، انجینئر محمد علی مرزا اور سو بڑی بڑی کتابیں، اور دین کے اندر نقب لگانے والے، دین کے اندر نقب لگانے والے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معراج کی شب میں نے کچھ لوگ دیکھے کہ ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جن کے قول و فعل کے اندر تضاد ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ان وائزین کا ایک گروہ ایسا ہے جو نکتہ آفرینیاں کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ تو میں ایڈمنسٹریشن کو تحسین کرتا ہوں، ایڈمنسٹریشن کی، جو اس مسجد کے ایڈمنسٹریشن ہے، 22 سالوں میں انہوں نے کسی خطیب کو یہاں قدم نہیں رکھنے دیا، 22 سالوں میں کسی پروفیشنل نعت خواں کو یہاں نہیں آنے دیا، میں تحسین کرتا ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ نکتہ آفرینیاں کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ جملہ پھینک رہا ہوں، کیچ کیجئے گا، یہ نکتہ دیکھیے، وہ نکتہ دیکھیے۔ تو کیا یہ نکات جو تمہیں سمجھ آ رہے ہیں اللہ کے رسول کو سمجھ نہیں آئے، صحابہ کو سمجھ نہیں آئے، تمہیں زیادہ نکات سمجھ میں آ گئے؟ فرمائی نکتہ آفرینیاں کرتے ہیں اور ہم وزن جملے اور جملے بازیاں کرتے ہیں، تک بندیوں سے کام لیتے ہیں۔ الغرض ان کی ساری کاوش معنویت کے بجائے وزن بندی پر اور اشعار پر صرف ہو جاتی ہے، اور ان کی مجالس میں عوام میں جوش پیدا کرنے کے لیے فراق و وصال کے اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ نہیں پڑھے جاتے؟ ہاں پڑھے جاتے ہیں نا، میں نے خود دیکھا ہے، میری موجودگی صدارت میں شعر پڑھے جا رہے تھے۔ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نینا دے گیڑاں، جی کردا ہے تینوں سامنے بٹھا کے وہی درد پرانے چھیڑاں۔ کیا ہے؟ کس کو سامنے بٹھانا ہے؟ یہ کون سے جو آپ نے درد پرانے چھیڑنے ہیں؟ جواب تو دیجئے نا۔ اس شرط وہ مفتی کہلاتے تھے، بٹ آئی ڈونٹ نو ہی واز مفتی اور ناٹ، either he was مفتی اور ناٹ، مجھے نہیں پتہ تھے، لیکن انہوں نے کہا یہ مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر کے دوران یہ شعر پڑھا، اس شرط پہ پیا کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پالوں ہاروں تو پیا تیری۔ یہ میں نے خود سنے ہیں، اپنی صدارت کے اندر اشعار میں نے خود سنے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عوام میں جوش پیدا کرنے کے لیے وصال اور فراق کے اشعار پڑھتے ہیں، ان کا مقصد لوگوں کے اوپر جعلی قسم کا مصنوعی وجد طاری کرنا، نعرے بازی کروانا، ان کے مقاصد فاسد ہوتے ہیں، یہ انسانوں کے روپ میں شیطان ہیں،
انسانوں کے روپ میں یہ کیا ہے؟ یہ شیطان ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ لوگ شیطان ہیں انسان کے روپ کے اندر، انہوں نے لوگوں کو راہ راست سے بھٹکا دیا۔ پہلے زمانے کے واعظین کم از کم اگر خود عمل نہیں کرتے تھے تو لوگوں کی اصلاح ضرور کرتے تھے، شریعت کا واعظ ضرور کرتے تھے، لیکن یہ لوگ اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن گئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن گئے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی مخلوق کے نام پہ لوگوں کو دل فریب دھوکے دیے۔ نہیں دیتے دھوکے؟ شیخ صاحب بھی جنتی، ملک صاحب بھی جنتی، افتخار صاحب بھی جنتی، وہ بھی عاشق رسول، یہ سارے جنتی ہیں۔ میں بتاتا ہوں جی، حدیث لیتا ہوں۔ ابھی میں صبح حدیث میں نے نقل کی ہے جی امام بخاری کی، صبح اٹھ کے مصروف بھی بہت تھا لیکن حدیث میں نے نقل کر لی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ان کو سننے والے گناہوں پر جسارت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ گناہوں پر جسارت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ بھئی آپ یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو آپ کو جنت مل جائے گی، آپ کی سمندر کی جھاگ کے بعد گناہ معاف ہو جائیں گے، تو بندہ گناہ پہ جسارت کر بیٹھتا ہے نا، یا پہلے تو سارے معاف ہو گئے آگے چلو۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں رغبت پیدا ہوتی ہے، حسین و جمیل لباس پہن کر اپنی سواریوں کو مزین کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کو سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں تک دیکھیں تو آپ کو ان کے اندر دنیا کی شدید حرص نظر آئے گی، دنیا کی شدید حرص نظر آئے گی۔ پس ان واعظین کا فساد اصلاح کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اصلاح یہ کم کرتے ہیں، فساد یہ زیادہ پھیلاتے ہیں، بلکہ در حقیقت اصلاح تو ہے ہی نہیں، یہ بڑی تعداد میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کی دھوکے بازی پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ ہے جی احیاء علوم الدین، 1000 سال پہلے امام غزالی نے لکھی، غوث اعظم کے ہم عصر، اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 482، بیروت سے یہ کتاب پرنٹ ہوئی، جس کی تحریر میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا سیاتی علی امتی زمان یکثر القرا و یقل الفقہا، میری امت پر ایک زمانہ، ایک وقت ایسے بھی آئے گا کہ قرا ان کی کثرت ہو جائے گی اور یقل الفقہا علماء کی کمی ہو جائے گی، و یکثر الحرج اور فساد جو ہے کثرت سے پھیلے گا۔ اب یہ اگلی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی، امام بخاری کی حدیث جو میں نے صبح نقل کی، حدیث کا نمبر 4815، علا بن زیاد اس حدیث کے راوی۔ آپ مجھے دیکھیے نا، آپ پیچھے پلٹ کے نہ دیکھیے، مجھے دیکھیے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری امت کے عالم دین کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، اس نے میری زیارت کی۔ جس نے اس سے مصافحہ کیا اس نے گویا مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے میری امت کے عالم دین سے معانقہ کیا اس نے گویا مجھ سے معانقہ کیا، جس نے میری امت کے عالم دین پہ 1 درہم خرچ کیا اس نے 70 مرتبہ بیت اللہ تعمیر کیا، اس نے 70 مرتبہ 70 انبیاء کو کھانا کھلایا۔ اپنی گردنیں پلٹ پلٹ کر پیچھے نہ دیکھا کریں، پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے دیکھیں، آپ مجھے دیکھیے، میں حدیث مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں۔ ہاں توجہ دیا کریں میری بات پہ۔ امام بخاری کی روایت ہے جی، اور راوی علا بن زیاد فرماتے ہیں قال النبی علیہ السلام تحبون ان تبشروا بالجنۃ علی مساوی اعمالکم، اے صحابہ یہ میرے امتی چاہتے ہیں کہ ان کی ساری بدعمالیوں کے باوجود انہیں جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے جائیں، خوشخبری دے دی جائے۔ بات سمجھو ہے؟ ہاں فرماتے ہیں آپ کے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں علیہ السلام تحبون ان تبشروا بالجنۃ علی مساوی اعمالکم، انہیں جنت کی خوشخبری دے دی جائے، سرٹیفکیٹ دے دی جائے ان کی ساری بدعمالیوں کے باوجود۔ وَإِنَّمَا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا، یہ بات یاد رکھنا، اللہ نے اپنے محبوب محمد علیہ السلام کو مبعوث فرما دیا۔ کس کو مبعوث فرما دیا؟ محمد علیہ السلام کو مبعوث فرما دیا، مبشراً بالجنہ، اور حکم دیا کہ انہیں جنت کی خوشخبری دیجئے سب کو، سب کو بات ہی نہیں کرتے، بات کیا کریں نا میرے ساتھ، سب کو خوشخبری سنا دی جائے۔ لمن اطاعہ، اللہ نے فرمایا جو میرے محبوب کی اطاعت کرے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ کس کے لیے خوشخبری ہے؟ اس کے لیے۔ اور فرمایا ومنذرن بالنار، اور رب نے اپنے محبوب کو مبعوث فرما دیا کہ جہنم کی آگ سے انہیں ڈر سنائے۔ من عصاہ، جو اس کی نافرمانی کرے، جو اس کی کیا کرے؟ نافرمانی کرے۔ اگر سچ کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر چپ رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے، بات کرتا ہوں تو بری لگتی ہے، چپ رہتا ہوں تو حوصلہ میرا ٹوٹ جاتا ہے، پست ہو جاتا ہے، کیسے میں چپ رہوں؟ آپ کہتے ہیں کہ مولانا تانوں آپ تقریرا نہیں نہ آندیاں،
ਤੁਸੀਂ ਖਤੀਬ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਚੋਖੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਨਾਅਹਲ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਐਸੀ ਬਾतें करता है ना, अपने पल्ले कख नहीं तो लोगों गल्लां करी जाते हैं। कह लें कोई हर्ज नहीं, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। आप ये भी कह लें कि खुद नाअहल आदमी है ना सुर है, ना तान है, ना आवाज़ का ज़ीरो बम है, कुछ भी तो इस पास नहीं है, ना ख़तीब है, ना कोई बुलाता है, ना तकरीर कर सकता है, लोगों पर क्रिटिसाइज़ करता है, अपनी नाअहली छुपाने के लिए लोगों पर कीचड़ उछालता है। मैंने कब उछाला है? मैंने तो नहीं उछाला, इमाम गज़ाली ने उछाला है, मैंने तो नहीं उछाला। पॉइंट आउट अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैंने नहीं किया, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। बात ख़त्म करते हैं, कुछ अल्लामा इकबाल की बात करते हैं जी, बस यही बात। अल्लामा इकबाल के अशार मुझे बड़े अच्छे लगे जी। मैं सूरह नजम के हवाले से चल रहा था, ये बड़ी लंबी बात है, अगर कभी आप इसरार करें, बिल इसरार आप मुझे हुक्म फरमाए कि अल्लामा साहब कुछ मुशाहिदात हमें और सुनाइए, तो मैं फिर आपको अगले जुमा को सुना दूँगा, अगर आप इसरार करेंगे। और अगर दिल दहल रहा है और ऐसी चीज़ें आपके यारा नहीं है, कुव्वत बर्दाश्त नहीं, तो मैं नहीं सुनाता। लेकिन अगर आप इसरार करें, वरना आपने आसानी से कहना यार मौलवी साहब ने होर मौजू कोई नहीं लभा होना, वही चुक के फिर लैके पढ़ के सुना छड़िया है, तो क्या हदीसें पाके सुनानी नहीं मैंने। अगर आपका जी चाहेगा तो मुझे एक हुक्म फरमाइएगा, मैं आपको बाकी मुशाहिदा सुनाऊँगा। अब मैं सुम्मा तना फ़तदल्ला और वकाबा का फ़काबा को कौसैन उदना की तरफ चलता हूँ, अल्लामा इकबाल का। अच्छा, एक आपको पता है मैं कौन हूँ? मेरा स्कूल ऑफ थाट क्या है पता है ना आपको? शेख साहब नहीं पता आपको मैं कौन हूँ? पता है, सारों को पता है। नहीं तो इतना मोटा बार लिखा हुआ है, दाता दरबार लिखा हुआ है, पता चल जाएगा मेरा स्कूल ऑफ थाट क्या है। क्लियर कट है, पता है किस मसलक का मौलवी और किस मसलक की बात करता है, किस मसलक की नुमाइंदगी कर रहा है। वो अलग बात है कि बड़ा मोहतात आदमी किसी को बात नहीं करता, लेकिन मेरा स्कूल ऑफ थाट डिसाइडेड है और मुझे कभी इस पर आर महसूस नहीं। अल्लामा इकबाल का स्कूल ऑफ थाट क्या था? वो मदरसा देवबंद से पढ़े थे या बरेलवी से पढ़े हुए थे? कहीं से नहीं पढ़े थे ना। अब्द पर बात करते हैं, सुबहान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही पे बात करते हैं। कहते अब्द दिगर अब्दुहू चीज़ दिगर। अल्लाह ताला ने लफ्ज़ अब्द इस्तेमाल फरमाया ना, अब्दुहू फरमाया ना अपना बंदा। अल्लामा इकबाल कहते हैं अब्द और चीज़ है और अब्दुहू जो है वो और चीज़ है, दोनों में फ़र्क है। माँ सरापा इंतज़ार ओ मुंतज़र, मैं सर से लेके पाँव तक इंतज़ार करने वाला हूँ और ज़ात मेरी मुंतज़र है। अब्द वो है जिसे अल्लाह की रहमतों का इंतज़ार है। अब्द कौन है? जिसे अल्लाह की, तो आप अब्द नहीं हैं? हाँ तो आप अब्द हैं ना। आपके अपने अब्द होने पे शक है? आपको किस चीज़ का इंतज़ार है? अल्लाह की रहमतों का है ना इंतज़ार। इकबाल कहते अब्द वो है जिसे अल्लाह की रहमतों का इंतज़ार है। अब्दुहू वो है जिसका रब को इंतज़ार है। अब्दुहू वो है जिसका रब को इंतज़ार है। अब्दुहू दहरस्त, कहते हैं अब्द कौर है, अब्दुहू ज़माना है। अब्दुहू क्या है? ज़माना है। व दहरस अब्दुहू अस्त, और ये ज़माना और ये वक्त और ये कायनात सारी की सारी तख्लीक पाई उस अब्दुहू के सदके। उस अब्द, इकबाल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आप ये नोट कर लीजिए, कलाम मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, इसको आप किसी ट्रांसलेशन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वो कहते हैं कि अब्दुहू व दहर अज अब्दुहू अस्त, अब्दुहू दहर अस्त, अब्दुहू अज खुद ज़माना है, और जो ज़माने में तख्लीक पाया वो अब्दुहू से है। माहमा रंगेम मऊब रंगो बूवस्त, हम मुख्तलिफ जो है तस्सुबात के रंग में रंगे हुए हैं, और अब्दुहू वो है जिसका ना कोई रंग है ना बू है। अब्दुहू बा इब्तदाए बे इंतहा अस्त, कहते हैं अब्दुहू वो है जौहर नूर की जो इब्तिदा है, जो नूर की इब्तिदा है इस कायनात के अंदर, बे इंतहा अस्त, और कहते हैं भी उसकी इंतहा भी कोई नहीं है। अब्दुहू की इंतहा कोई नहीं है, उसकी इंतहा क़यामत तक है। अगर आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो 100,000 साल बाद भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही होगा। उसकी इंतहा क़यामत कायम होने तक चलेगी, उसके बाद भी चलेगी। फरमाते हैं अब्दुहु सुबह शाम माँ को जास्त, और सुबह शाम उन्हीं का नूर हर तरफ जो है सरगर्दा है। कस्ज़ सिर्र अब्दुहु आगाह नेस्त, इकबाल कहते हैं इस कायनात के अंदर अब्दुहू के राज से कोई आशना नहीं है। अब्दुहू जो सिर्र इल्लल्लाह नेस, अब्दुहू जो है वो इल्लल्लाह का राज है, इल्लल्लाह का राज है। ला इलाहा तेग व दमे ऊ अब्दुहू, ला इलाहा तलवार है और उसकी धार अब्दुहू है।
آپ بتائیں دھار تلوار سے جدا ہوتی ہے؟ ہوتی ہے جدا؟ کبھی ایسا بھی ہوا کہ تلوار ہو اور دھار نہ ہو، اور دھار ہو تلوار نہ ہو؟ کہتے لا الہ تیغ و دم او عبدہ، لا الہ تلوار ہے اور اس کی دھار عبدہ ہے، فاشتر خواہی بگو ہو عبدہ۔ اور واضح طور پر سن لو کہ جب وہ ہو کہتا ہے تو اشارہ اپنے محبوب کی طرف ہوتا ہے کہ تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ عبدہ چندو چگونے کائنات، عبدہ جو ہے وہ معیار ہے اس کائنات کا۔ محمد فرق بین الناس، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے محمد کو معیار اور کسوٹی بنا دیا ہر کسی کی ذات کو پرکھنے کے لیے۔ عبدہ راز درون کائنات، عبدہ جو ہے وہ کائنات کا راز ہے، کائنات کے اندر کا راز ہے۔ مدعا پیدا نہ گردد زین دو بیت، یہ بات آپ کے سننے والی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جی میں نے جو اشعار کہے، دو باتیں میں کہنے لگا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہی مقصدیت ہے کسی بھی مومن اور مسلمان کی، اسے دین سمجھ نہیں آئے گا، ذات خدا سمجھ نہیں آئے گی، ذات مصطفیٰ سمجھ نہیں آئے گی، تا نہ بینی جب تک وہ نہ دیکھے از مقام ما رمیت، جب تک وہ نہیں جانتا مقام ما رمیتا وَإِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کنکریاں محبوب آپ نے نہیں پھینکیں، وہ کنکریاں تو خدا پھینک رہا تھا۔ وہ کنکریاں فرمایا جب تک اقبال کہتے ہیں تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، ما رمیت کا مقام سمجھ نہیں آتا، تم نہ رب کو پہچان سکتے ہو نہ رب کی ذات کو پہچان سکتے ہو۔ اور دے ولولائے، ختم کرنے والا ہوں جی، دے ولولائے شوق، جسے لذت پرواز اقبال کہتے ہیں، جسے دل کے جذبے جو ہیں، شوق جو ہے پرواز، اس کی لذت پرواز اس کو میسر آ جائے، کر سکتا ہے وہ ذرہ مہو مہر کو تاراج، مشکل نہیں یاران چمن، آپ کو یاران چمن کہتے ہیں اقبال، مشکل نہیں یاران چمن، مارکہ باز، شاہین کا مارکہ کوئی مشکل نہیں ہے، پرسوز اگر ہو نفس سینہ دراج۔ اقبال کہتے ہیں ناوک ہے مسلمان تیر ہے، مسلمان کیا ہے؟ ناوک، مسلمان تیر ہے، ہدف اس کا ہے ثریا، مسلمان تیر ہے اور اس تیر کا ہدف کیا ہے؟ ثریا ہے، سراسر پردہ جان نقطہ معراج، نقطہ معراج جو سراسر پردے کے اندر ہے۔ اقبال نے چوٹ بڑی گہری کی، اقبال نے آپ پر بڑی گہری چوٹ کی ہے، ان لوگوں پر جو لوگ معراج پر سوال کرتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام کیسے گئے، کیسے آئے، ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے؟ اقبال کہتے ہیں تو عجیب باتیں کرتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں تو مانے ون نجم نہ سمجھا تو عجب کیا، تجھے ون نجمی ذا ہوا ما دلہ صاحبکم وما غوا، تجھے نجم کا معنی ہی سمجھ نہیں آیا، تجھے نجم کا معنی کیا سمجھ آئے گا، تجھے رب کی ذات کیا سمجھ آئے گی اور مصطفیٰ کی ذات، تو معنی ون نجم نہ سمجھا تو عجب کیا ہے، تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج، تو اپنے سمندر کی جوار بھاٹا کے لیے چاند کا محتاج ہے، عناصر اربع کی قید میں مقید ہے کہ 4 عناصر سے انسان بنتا ہے اور شعبہ مادی کا محتاج ہے، تجھے تو ون نجم کے معنی نہیں آیا اور ذات مصطفیٰ کو ڈھونڈنے چلا ہے، تجھے کہاں سے میسر آنی ہے؟ آپ نے سوال کیا تھا صدیق میرے بارے میں آپ کیا جانتے ہو؟ آپ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، فرمایا والذی نفس بیدہ، خدا کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، میری حقیقت کو سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا، میں کیا مقام مصطفیٰ ڈھونڈوں گا اور آپ کیا مقام مصطفیٰ تلاش کریں گے؟ مقام مصطفیٰ عالم بشریت کی سوچ اور فکر سے بھی بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا قبول فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے، سنتے ادا فرما لیجیے۔